وہ سبز گنبد سنہری جالی، وہاں سے لوٹا نہ کوئی خالی، بنا دو میرا بھی اب مقدر، درود تم پر سلام تم پر۔ اس میں بھی بہت ساری کچھ باتیں ہوتی ہے، لوگ عزت کے لیے سید بھی بن جاتے ہیں، پتہ نہیں بال موارد شریف کے اندر بھی نقلے، اللہ رحم فرمائے۔ مگر جس نے حضور سے غلط نسبت جوڑی، وہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنمی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اب سرکار نے فرما دیا، پھر بات ختم ہو گئی۔ تو اللہ سے دعا ہے، اللہ تمہیں اور مجھے ہدایت نصیب فرمائے، عشق نصیب فرمائے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جو بھی اللہ نے دیا ہو چھوٹا موٹا، اللہ کے رسول کی راہ میں خرچ کرنا، نیاز کرنا، لوگوں کو کھلانا، جلوس میں جانا، اسی درمیان کوئی بزرگوں کا عرس وغیرہ ہو اس کے سندل غسل میں حاضری دینا، کوئی مبارک اچھے جلسے ہو اس میں حاضری دینا، صلاۃ و سلام پڑھنا، اپنے گھر میں پہلے چاند سے 12 چاند تک یا پورا مہینہ درود و سلام کا ختم رکھنا، خود پڑھنا، اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھنا، یہ سب عاشقوں کا کام ہے۔ اور عاشقوں کو تحقیق کے واسطہ نہیں ہے، اور عاشقوں کو تحقیق سے کیا واسطہ، وہ تو جہاں بھی ان کا نام پاتے ہیں قربان ہو جاتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں۔ تو ہو سکے یہاں تک آپ بھی اپنے گھر میں میلاد مصطفیٰ، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، پڑھائیں، اور خود بھی اس پر عمل کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فرضوں کی پابندی کرے۔ فرض، واجب اور سنت کے بعد سب کچھ ہے، اس کے بعد سب کچھ ہے، نہ کہ خالی بس عاشق بن جائے، بڑے بڑے بال لگا لے۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بڑے بال یہاں تک ہوں گے، اللہ جانے چوٹیاں بنا کے بال کا جوڑا بناتے ہیں، اور چہرے پہ داڑھی نہیں ہے۔ ایسے میں ہنستا رہتا ہوں، کسی کو دیکھتا ہوں پینٹیں پھٹی ہوتی ہے، چڈے پہنے ہوتے ہوئے، کہیں کیا ہنس کے کہتا ہو کتنا غریب ہو گیا، تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں سرکار ہوئی ہے پیر صاحب، ابو جیسا نہیں ہے، فیشن ہے۔ میں نے کہا واہ۔ اب بڑے بڑے بال والے کو دیکھا، پوچھتا ہوں یہ کیا؟ بولے سرکار پیر صاحب یہ ایک سنت نہیں تو یہ تو رکھے۔ یہ کیوں نہیں کہتا کہ انگریز کی نقل کرتا ہے؟ اگر سنت رکھنا ہے تو داڑھی پہلے رکھ، جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج لوگ تو یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ داڑھی رکھنا کہاں لکھا ہے؟ ایک خاتون کا، ایک آدمی کا بھی فون مجھ پہ آیا تھا۔ انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو مختصر ایک چھوٹا سا پروگرام میں یہ بھی دوں گا، داڑھی رکھنا کیوں ضروری ہے کیا؟ تو اللہ رحم کرے، یہ سب باتیں جو ہے نا وہ فضول کی باتیں ہیں۔ عاشق تو اپنے محبوب کی ہر دم عشق میں رہتا ہے، ان کی محبت میں رہتا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ جہاں بھی سرکار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات نصیب و ملے تو اس کی عزت کرنا چاہیے، اس کو چومنا چاہیے، ادب سے رکھنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام، بہت سارے صحابہ کرام جہاں بھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت والی چیز ہوتی تھی اس کی عزت کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے اور چوم لیا کرتے تھے۔ اب دیکھو نا،
طبقات ابن سعد میں حضرت عبد الرحمن بن زید العراقی سے روایت ہے کہ ہم مقام زبدہ پہنچے تو ہمیں بتایا گیا یہاں حضرت سلمہ بن اقوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ تو ہم ان کے پاس گئے، انہیں سلام کیا، انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور کہا ان ہاتھوں نے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ہاتھوں سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ان کی ہتھیلی اونٹ کے سم جیسی یعنی تھوڑی سی ابھری ہوئی تھی، ہم نے عشق سے اسے چوم لیا۔ حضرت ابن جدعان سے روایت سے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا تمہارے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مشق ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں۔ تو حضرت ثابت نے حضرت انس کے ہاتھ چوم لیے۔ آج لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں یہ چومتے چاٹتے ہیں، سنی لوگ کہاں لکھا ہے؟ یہ تیرا بابا یہاں لکھا ہے، حدیثوں میں ہے، قرآن میں ہے۔ حضرت یونس بن میسرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے حضرت واصلہ بن اشق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت ان کے پاس موجود تھے۔ حضرت یزید بن اسود نے انہیں دیکھ کر اپنا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے چہرے اور سینے پر ملا، اس لیے حضرت واصلہ نے اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا تھا اور بیعت کی تھی۔ یہ روا ابو نعیم فی الحلیہ میں ہے، شفا شریف میں بھی ہے۔ حضرت قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا، بڑی زبردست بات ہے عاشقوں کے لیے، دیکھا کہ وہ منبر رسول جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے وہ اپنے ہاتھ سے اس جگہ کو مشق کرتے، یوں چھوتے اور اپنے چہرے پر ملتے اور چوم لیتے۔ واہ واہ۔ حضرت محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی کے چند بال اتنے لمبے تھے کہ وہ زمین پر نیچے آتے تھے۔ کسی نے آپ سے کہا آپ کیوں کٹواتے نہیں ہو؟ تو آپ نے کہا ہرگز کبھی نہیں کٹواؤں گا، اس لیے کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ لگے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صحابی کا بھی قصہ ہے، ابھی مجھے نام یاد نہیں آ رہا، ابھی سر مبارک ہاتھ رکھنے کی بات آئے تو داڑھی مبارک کی وہ صحابی کی بات ہے، عاشقوں کے لیے ہے اس لیے کہہ دیتا ہوں، اچھا لگے تو سننا، خوش ہونا، نہیں تو مجھے واپس دے دینا۔ ایک صحابی رسول تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بات کرتے کرتے ان کی داڑھی پر ایسے ہاتھ رکھا اور کچھ کہا، کوئی ایسی بات تھی اور کہا، تو وہ صحابی رسول نے اپنی داڑھی مبارک کو بڑھاتے بڑھاتے ناف کے نیچے تک داڑھی پہنچ گئی۔ تو اس زمانے میں 4 یار دوسرے خلفاء وغیرہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا بھائی ہے، اتنی داڑھی بڑھا دی ہے، اسے کہیے شرح میں جو داڑھی ہے، جو حد آپ نے قائم کی ہے وہ حد تک رکھیں، باقی کے بال کاٹ دے، ورنہ ہم مدینے میں اسے نہیں رہنے دیں گے، کہیں اس کی وجہ سے فتنہ پھیلے گا، کہیں اور لوگ بڑی داڑھی رکھنا شروع کر دیں گے۔ تو وہ صحابی رسول نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا، مدینے سے کہو گے تو چلا کہیں اور جاؤں گا۔ اس کے رونے سے خود امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم یہ اشک بار ہو گئے،
صحابی بھی رونے لگے۔ 4 یاروں نے دوسرے صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے، یہ بھی رو رہے آپ بھی روئے، کوئی وجہ کوئی معلوم ہمیں بھی ہو، کوئی بات کوئی ظاہر۔ تو آپ نے فرمایا اس سے ہی پوچھے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھائیوں، یہ داڑھی مبارک بڑھانے کی وجہ یہ تھی، یوں کر کے داڑھی پکڑ کے کہا اس بال پر میرے آقا نے ہاتھ رکھے ہیں، اب بتاؤ اس کو مجھ سے میں کیسے جدا کروں۔ اور پھر وہ داڑھی کے بال ہاتھ میں لے کر کہتے دیکھیے اس سے وہ خوشبو آتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خوشبو موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد نبوی میں حدیث پڑھانے وقت کبھی کبھی اپنے جوڑے کو بال کو کھول دیتے تھے، تو ایک اور کوئی یمن سے کوئی صحابی آئے جو کسی صحابی کے ہاتھ سے مسلمان ہوئے تھے، حضرت ابو محذورہ کو پہچانتے نہیں تھے، تو کہنے لگے کمال کے آدمی ہو، اتنے بڑے صحابی ہو، اتنے لمبے بال رکھیں، کاٹ کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ رونے لگے اور روتے رہے اور پھر کہنے لگے اس سے کیسے کاٹ دوں، اسی بال پر تو امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ اشارہ کر کے کہا یہ جو نور میں نور جو سویا ہے، سرکار کا وصال ہو گیا تھا، آج بھی حیات ہے ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے سنیوں کا، مگر پردہ جو ہم سے کر لیا تھا، کہا یہ جو پردے میں ہے انہوں نے ہاتھ لگایا ہے، اب میں اسے کیسے کاٹ دوں۔ حضرت ابو معذورہ کا بھی بہت بڑے لمبے چوڑے قصے ہیں عشق کے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بات ہوگی تو، اور بات کو ابھی ختم کر رہا ہوں میں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ایک چادر مبارک مانگی، تو آپ نے وہ چادر عنایت کی، پھر وہ شخص چادر لے کر چلا گیا، لوگوں سے پوچھنے سے معلوم ہوا، کہا کہ یہ چادر میں نے اس لیے مانگی ہے کہ یہ چادر کا میں اب میرا کفن بناؤں گا۔ اور حضرت سعد بن سعد کہتے ہیں کہ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ یہی چادر اس کا کفن بنی، یہ بخاری شریف میں۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ شریف تھا، اس جبے میں حضرت اسماء فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبہ مجھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، اس نے وصال کے بعد اس جبے کو مجھے دے دیا۔ آپ فرماتی ہے اس جبے کو کبھی ہم دھوتی اور اس کا دھون ہر بیمار کو پلاتی، اللہ اس دھون سے شفا دے دیتا۔ یہ مسلم شریف۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، تو ایک لٹکے ہوئے مشکی سے آپ نے پانی پیا، مگر منہ سے پانی پیا، وہ مشکی جاس کو منہ میں رکھ کے پانی پیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری ماں ام سلیم نے اس مشکی جے کو اس کے منہ کو کاٹ کر محفوظ جگہ پر رکھ لیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک منہ مبارک لگا ہوا تھا، اور میری ماں نے وصیت کی کہ اس سے میری قبر میں رکھ دینا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خداش بن ابی خداش فرماتے ہیں ایک پیالہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیا کرتے تھے، وہ پیالہ مجھے حاصل ہوا تھا۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی وہ پیالہ مجھ سے منگواتے، اس میں جم ڈال کر پیتے اور اپنے چہرے پر
چھیٹے مارتے، یہ کنز الامہ میں۔ حضرت عبد الرحمن عسقلی حضرت احمد بن فضل کے بارے میں بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کمان تھی آپ کے پاس، آپ نے وہ کبھی بغیر طہارت اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور حضرت احمد بن فضلہ نے کہا کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمان کو اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا ہے تو میں نے پھر کبھی اسے